کسی بیٹی کی عزت لوٹنے کا کیا انجام ہوتا تاکہ ڈرے اور کانپے۔ اسلام میں اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی زانی پکڑا جاتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، اس زانی کو پکڑ کر چوراہے پر لاؤ اور لوگوں کو جمع کرو۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اگر کسی پردھان کے بیٹے نے بھی ریپ کیا ہے یا منتری کے بیٹے نے بھی ریپ کیا ہو تو یہ نہیں کہ منتری جی کا بیٹا ہے اس کو بیل دے دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، نہیں۔ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، شریعت کے کام میں مجرموں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، بلکہ لوگوں کے بیچ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ، لوگوں کے بیچ میں اس کو سزا ملنی چاہیے، بھارت کو ضرور سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کا مرڈر کوئی لے پیچھے کسی بیٹی کی عزت نہ لوٹے۔ میرے بھائیو، وہ جاتا اور دیکھتا ہے کہ ڈاکٹر سو رہی، اس کی آنکھ لگ گئی بیچاری، پوری رات ڈیوٹی دے رہی تھی، اور اس کو جا کر گیٹ بند کرتا ہے اور جا کر اس کو چومتا ہے۔ بہرے کہ جب وہ لڑکی اس کی آنکھ ہوئی تو اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، چیخنے لگی تو اس نے زور سے تھپڑ مارا۔ انہوں نے اپنے چشمہ پہنا ہوا تھا، چشمے کا شیشہ ٹوٹ کر اس کی آنکھ میں گھس گیا تھا۔ اس کے بعد جب وہ نہیں مانی تب بھی اپنی عزت داؤ پہ ہے نا، اس کی جان خطرے میں ہے، اس کی عزت داؤ پہ ہے، وہاں پر کوئی اور نہیں، اس کو زور سے تھپڑ مارا تو اس کی آنکھ زخمی ہوئی اور وہیں پر اس کی کلائی کو موڑ دیا، توڑ دیا گیا۔ جب اس پر بس نہیں ہوا، قابو میں نہ آنے لگی تو ایک کونی مار کر اس کی ریڑھ کی ہڈی کو ڈیمیج کر دیا گیا۔ جب وہ لڑکی اجمری ہو گئی بیڈ پر، تب جب اس کی عزت لوٹی گئی۔ جب وہ مر گئی تو اس کے بعد جب وہ رجسٹری کرنے لگی تب بھی یہ حیوان رکا نہیں، بلکہ 4-5 اس بیٹی کی عزت لوٹتا ہے موت کے بعد۔ تب بھی میرے بھائیوں، اب بتائیے بہرے خیر اب تو اس کو پکڑ لیا گیا ہے، لیکن سی بی آئی نے یہ بات لکھی اگر یہ اتنی شراب نہ پیتا تو یہ اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ شراب بہت گندی چیز ہے۔ اگر سب سے زیادہ کہیں پر وعید آئی ہے تو قرآن اور حدیث کے اندر ہے، اسی لیے قرآن اور حدیث کو غلط کہنے والے ذرا پڑھیے قرآن کو۔ آج کس برائی کا سمادھان چاہتے ہو انشاءاللہ تعالی آپ صاف من بنا کر پڑھیے قرآن و سنت کو، آج کی برائیوں کے تمام مسائل کا حل ہمارے قرآن و حدیث میں موجود۔ اور دوسری کون سی بات لکھی انہوں نے دوسری بات یہ لکھی اگر وہ ڈاکٹر اکیلی نہ ہوتی تو وہاں پر اس کی جان بچ سکتی تھی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا عورت کے بارے میں؟ اکیلی مت جاؤ مارکیٹ، اکیلی مت رہو، ان المرأۃ عورۃ اذا خرجت استشرقها الشیطان، رواہ الترمذی۔ اللہ کے نبی فرماتے ان المرأۃ عورۃ، عورت پردے کی چیز ہے۔ اے سماج کی بیٹیوں، جب تم مارکیٹ میں جاؤ ضرورت ہو تبھی جاؤ تو اپنے چہرے کو ڈھانپ لو، اپنے بالوں کو چھپا لو، اور کوئی ایسی بھڑکیلے لباس پہن کر مت جاؤ کہ کوئی شرابی بیٹھا ہوگا تو وہ تمہاری عزت لوٹنے کی پلاننگ اور سازشیں رچے گا۔ ہمارے نبی کو درد تھا، ہمارے نبی جانتے تھے کہ 1450 سال بعد ہمارے ایسے نوجوان، ہماری نئی نسل میں کچھ نکمے نوجوان ہوں گے جو شراب پی کر کسی بھی بیٹی کی عزت کو لوٹیں گے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا ان المرأۃ عورۃ، عورت پردے کی چیز ہے، اذا خرجت استشرقها الشیطان، وہ جب باہر جاتی ہے تو تیسرا اس کے پیچھے شیطان لگ جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا وقرن فی بیوتکن، گھروں میں رہو، بنا ضرورت باہر مت جاؤ۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر کہا گیا ہے وہ پردے میں اس لیے رکھتا ہے چونکہ وہ ترقی میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ آیتیں ہیں جو 70 حدیثیں ہیں عورت کے پردے کے تعلق سے، ان تمام ایک ہے کہ بیٹی کی عزت کی حفاظت ہو، بیٹی کی کا سمان بحال رہے، بیٹی کی عزت کے اوپر کوئی لفنگا ہاتھ نہ آزمائے۔ اللہ کے نبی کی بات پر اگر وہ ڈاکٹر عمل کر لیتی، کسی کو ساتھ میں رکھتی، کسی نرس کو ساتھ میں رکھتی، یا کوئی اس کا دوست ساتھ میں ہوتا تو کم سے کم وہ مرڈر بھی نہ بنتا اور یہ بیٹی، یہ ڈاکٹر اہانا کی جان بھی نہ جاتی، ان کی عزت بھی نہ لوٹی جاتی۔ ہمارے نبی کی باتیں 1450 سال پہلے کی، لیکن اگر آج اس پر عمل ہو تو انشاءاللہ برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا اللہ کے نبی کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے محمد